السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے علم کے تعلق سے کچھ کہنے کے لیے آیا ہوں، اور اسی علم کے تحت آپ حضرات کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں اور مختصراً علم کی فضیلت پر کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ علم کی فضیلت اور عظمت، ترغیب اور تاکید مذہب اسلام میں جس بلیغ انداز میں پائی جاتی ہے، اس کی نظیر کہیں اور نہیں ملتی۔ تعلیم و تربیت، درس و تدریس تو گویا اس دین کا ایسا جز ہے جو اس سے الگ ہی نہیں ہو سکتا۔ مذہب اسلام میں علم پر جتنی توجہ دلائی گئی ہے، اتنی توجہ کسی دوسرے مذہب میں نہیں دی گئی۔ قرآن کریم میں تقریباً 78,000 الفاظ میں سب سے پہلا لفظ جو پروردگار عالم نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل فرمایا وہ اقرا ہے، یعنی پڑھو۔ اور قرآن پاک کی 6,000 آیتوں میں سب سے پہلے جو 5 آیتیں نازل فرمائی گئیں، ان سے بھی قلم کی اہمیت اور علم کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ ارشاد ہے، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یعنی پڑھ اور جان کہ تیرا رب کریم ہے جس نے علم سکھایا قلم کے ذریعے، سکھلایا آدمی کو جو وہ نہیں جانتا تھا۔ گویا وحی الہی کے آغاز ہی میں جس چیز کی طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نوع انسانی کو توجہ دلائی گئی، وہ لکھنا پڑھنا اور تعلیم اور تربیت کے زیور سے انسانی زندگی کو آراستہ کرنا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یعنی اور اتاری اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت اور آپ کو سکھائیں وہ باتیں جو آپ جانتے نہیں تھے۔ علم اور حکمت اور دین اور دانائی کا درجہ اور علم والوں کا رتبہ اسلام میں کس قدر بلند ہے، اس کا اندازہ کلام پاک کی اس آیت سے ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، یعنی اللہ جسے چاہتا ہے عقل اور دانائی کی باتیں مرحمت فرماتا ہے، اور جسے اللہ عقل اور دانائی کی باتیں بخشتا ہے اسے بہت بڑی نعمت عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان، مرد ہو یا عورت، نبی علیہ السلام نے اس پر فرض قرار دیا ہے کہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے قرآن کریم ہمیں عطا فرمایا۔ قرآن کریم ایک ایسی دولت ہے، ایسی نعمت ہے، ایسی ایک مذہبی کتاب ہے جس کی نسبت ان کا یہ خیال ہے کہ اس کو خدا نے نازل کیا ہے۔ اور یہ ممتاز روسی فیلسوف کاؤنٹ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، یہ لکھا ہے کہ قرآن مسلمانوں کی ایک ایسی مذہبی کتاب ہے جس کی نسبت ان کا یہ خیال ہے کہ اس کو خدا نے نازل کیا ہے۔ یہ کتاب عالم انسانی کی رہنمائی کے لیے ایک بہترین رہبر ہے۔ اس میں تہذیب ہے، شائستگی ہے، تمدن ہے، معاشرت ہے اور اخلاقی اصلاح کے لیے ہدایت ہے۔ اگر صرف یہی کتاب دنیا کے سامنے ہوتی اور کوئی مصلح پیدا نہ ہوتا تو یہ عالم انسانی کی رہنمائی کے لیے کافی تھی۔ یہ ہمارے پاس قرآن کریم ہے۔ ایک انگریز اس کے بارے میں یہ لکھتا ہے کہ اگر اس دنیا میں
کوئی بھی اصلاح کرنے والا نہ ہوتا، کوئی بھی صحیح باتیں بتانے والا نہ ہوتا، کوئی رہبری کرنے والا نہ ہوتا، کوئی کتاب نہ ہوتی، صرف یہ قرآن ہوتا تو قرآن ہی تمام عالم کے انسانوں کے لیے کافی تھا۔ اسی کے ذریعے سے سب کو رہنمائی حاصل ہوتی، لیکن آج ہمارے پاس قرآن ہے اور ہم اس کے فائدوں سے اس سے استفادہ حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہمیں اس قرآن کریم سے کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو پس پشت ڈال دیا ہے اور ہم علم سے دور ہو گئے ہیں۔ حضرات، علم کی کتنی بڑی فضیلت ہے اور علم کو حاصل کرنے والا ایک عالم اور ایک جاہل، ان دونوں کے درمیان کتنا فرق ہے، آج میں اس کو ایک واقعے کے ذریعے سے آپ حضرات کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک بوڑھی عورت مسجد کے سامنے بھیک مانگتی تھی۔ ایک شخص نے اس سے معلوم کیا کہ آپ کا کوئی بیٹا نہیں، کمانے کے قابل کوئی نہیں؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ ہے۔ تو اس شخص نے کہا تو پھر آپ یہاں پر بھیک کیوں مانگ رہی ہیں؟ بوڑھی عورت نے کہا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، میرا بیٹا نوکری کے لیے ملک سے باہر گیا ہوا ہے، جاتے ہوئے خرچے کی رقم مجھے دے کر گیا تھا لیکن وہ خرچ ہو گئی، اس وجہ سے میں بھیک مانگ رہی ہوں۔ پھر اس شخص نے پوچھا کہ آپ کا بیٹا آپ کو کچھ نہیں بھیجتا؟ بوڑھی عورت نے کہا میرا بیٹا ہر ماہ رنگ برنگے کاغذ بھیجتا ہے جسے میں گھر میں دیوار پر چپکا کر رکھتی ہوں۔ وہ شخص اس کے گھر گیا اور دیکھا کہ دیوار پر بینک کے 60 ڈرافٹ چپکے ہوئے ہیں اور ہر ڈرافٹ 50,000 روپے کا ہے، لیکن وہ بوڑھی عورت تعلیم یافتہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ عورت نہیں جانتی تھی کہ اس کے پاس کتنی دولت ہے۔ اس شخص نے اسے ڈرافٹ کی اہمیت سمجھا دی تو عورت بہت خوش ہوئی اور حیران بھی ہوئی اور پریشان بھی ہوئی کہ دولت ہوتے ہوئے بھی وہ بھیک مانگتی رہی ہے۔ ہماری حالت بھی اس بوڑھی عورت کی طرح ہے۔ ہمارے پاس قرآن ہے، ہم اسے اپنے منہ سے چومتے ہیں اور ماتھے پر لگاتے ہیں اور اپنے گھروں میں رکھ دیتے ہیں، لیکن ہم اس کا فائدہ صرف اس صورت میں اٹھا سکیں گے جب ہم اسے پڑھیں گے، اس کے معنی اور تفسیر کو سمجھیں گے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں لے کر آئیں گے، تب ہی ہم اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد کی زندگی بہتر ہوگی۔ تو قرآن کریم کی شکل میں جو ہمارے پاس نعمت ہے، ایک عظیم دولت ہے جس سے ہم غافل ہیں، ہمارا حال اسی بوڑھی عورت کی طرح ہے جس کے پاس بینک کے چیک ہوتے ہوئے بھی وہ اس سے فائدہ اٹھانے سے قاصر تھی، کیونکہ اس کے پاس علم نہیں تھا، وہ جاہل تھی۔ آج ہم بھی جاہل ہیں، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس حدیث ہے، لیکن اس کا علم ہمیں نہیں ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں قرآن کریم اور احادیث کا علم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔